رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا ومولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ وکفی وسلامہ علی عبادہ الذین اصطفی الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا صلوات۔ قبل اس کے گفتگو کی جائے آپ سب سے گزارش، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر آیت اللہ خامنائی اور ساتھ میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان سب کی روح کو بخش دو۔ اللہم صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ صلوات محمد وآل جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں آقا اور مولا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی مرے اس حالت میں کہ وہ آل محمد کی محبت رکھتا ہو تو اس کی موت شہیدوں والی موت ہوتی ہے، وہ شہید مرتا ہے۔ لیکن عزیزوں، موت دنیاوی زندگی کے بعد آنے والی شے کا نام ہے، اور اس کے بعد ہم حکم لگاتے ہیں کہ فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہادت پا گیا۔ اگر غور کیا جائے تو جن کی موت شہادتوں والی ہوتی ہے، جو شہید مرتا ہے تو شہید اس لیے مرتا ہے کیونکہ اس کی زندگی شہیدوں والی ہوتی ہے۔ یعنی جب تک زندگی شہیدوں والی نہ ہو موت شہیدوں والی آ نہیں سکتی۔ زندگی کے ہر لمحے میں شہادت کی تمنا ہونی چاہیے، زندگی کے ہر لمحے میں کوئی لمحہ محبت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت محبت اہل بیت دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن نے بھی کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اجر رسالت بغیر مودت اہل بیت کے ادا ہو ہی نہیں سکتا، کہ جب تک مودت اختیار کر نہ لی جائے
تو دو مفہوم ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، ایک مودت ہے، ایک محبت ہے، ایک محبت ہے، ایک مودت ہے، لیکن اس میں بڑا فرق ہے۔ جہاں تمام محبتیں قربان ہو جاتی ہیں اسے مودت کہتے ہیں، یا محبتوں کی سب سے آخری منزل کا نام مودت ہے، یا لفظ کو بدل کر یوں کہا جائے کہ محبت میں انسان در تک آتا ہے، مودت میں انسان دار تک جاتا ہے۔ محبت میں انسان در تک آتا ہے، مودت میں انسان دار تک جاتا ہے۔ وہ دار سے گھبراتا نہیں ہے، بھاگتا نہیں ہے، بکتا نہیں ہے، ہمیشہ ٹکا رہنے والا ہوتا ہے، اس کے پاؤں میں جنبش نہیں آتی ہے۔ تو عزیزوں، اگر دیکھنا ہے کون سی زندگی شہیدوں والی ہے تو یہ دیکھتے چلے جاؤ کون کون ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے نظر آ رہے ہیں، کبھی ڈالر کے مقابلے میں، کبھی ریال کے مقابلے میں، کبھی تیل کے مقابلے میں، کبھی سونے کے مقابلے میں۔ اما سونے میں تو لوگ اتنا بک گئے کہ مسلمان نے مسلمان کو مروا دیا۔ آپ کو پورا واقعہ تو پتہ ہی ہوگا کہ کیسے سوڈان میں کیا 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 گیا، کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ وہاں پر سونا تھا اور ان لوگوں کے قبضے میں تھا جو غریب تھے، لیکن پیسے میں تو غریب تھے، ایمان میں غریب نہیں تھے، ایمان میں غریب نہیں تھے، جو اپنے آپ کو دنیا کا دولت مند سب کو بتا رہے تھے کہ ہم سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے۔ دولت مند ہمارے یہاں آتے ہیں، ہمارے یہاں تو ٹیکس بھی نہیں لگتا، دنیا کا ہر انسان آ کر یہاں بزنس کرتا ہے، لیکن جب لوگوں کو حقیقت پتہ چلی تو پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ چہرہ دکھانے والا کچھ اور ہے، چھپانے والا کچھ اور ہے۔ یہ کہیں جا جا کر ظلم کرتے نظر آ رہے ہیں، کہیں سونے کے لیے ظلم کر رہے ہیں، کہیں زمین کے لیے ظلم کر رہے ہیں، آپس میں امت مسلمہ کو لڑوا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ پیسہ مل جائے، ڈالر مل جائے۔ تو پتہ چلا جب ان کی موت ہوتی ہے تو وہ شہادتوں والی نہیں ہوتی ہے، وہ شہادتوں والی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے ہم کون سی موت کہیں گے؟ اگر شہادت نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہوگی کہ جہاں شہادت نہ ہو؟ بس ایک مثال سے بات واضح کرتا چلوں کہ پروردگار عالم نے کئی نعمتوں کو خلق کیا، بہت سی نعمت ہے، بے حساب نعمت ہے جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، تمام پرندے چرند مل جائیں تب بھی شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمت ہے۔ لیکن اگر چار لفظ میں کہا جائے تو کیا ہے؟ تو نعمتیں سمٹ جائیں گی۔ اللہ نے کیا کیا پیدا کیا؟ سب سے پہلی چیز جو سب سے نچلے درجے کی ہے، جمادات، یعنی پتھر وغیرہ، زمین وغیرہ، جتنے بھی پتھر ہیں، چاہے ہیرا ہو وہ بھی پتھر ہے، چاہے چاندی ہو وہ بھی زمین کے اندر ہے، سونا ہو وہ بھی زمین کے اندر ہے، یعنی یہ سب جمادات کی قسمیں ہیں۔ اس کے اوپر چلے جائیے تو کون سی شے ہے؟ اشجار، شجر، درخت، پیڑ پودے، جتنے بھی پیڑ پودے ہیں سب اشجار میں آ گئے، چاہے وہ آم کا درخت ہو، چاہے وہ نیم کا درخت ہو، چاہے ببول کا درخت ہو، اشجار میں سب آ گئے، گھاس ہو وہ بھی آ گیا۔ یعنی اللہ نے جمادات کو خلق کیا، اشجار کو خلق کیا۔ اب اس سے ایک منزل اور اوپر چلے جائیے، اب کس کی باری آتی ہے؟ حیوانات کی آتی ہے۔ اللہ نے حیوان خلق کیے، تمام جانوروں کو خلق کیا۔ اب ایک منزل اور اوپر چلے جائیے، اب آتی ہے منزل انسان کی، کہ دنیا میں سب سے افضل ترین انسان کو پیدا کیا۔ یہ وہ شے ہے جو سب سے افضل ہے، سب سے بلند ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ لیکن اللہ نے جب یہ طبقہ بندی بنا دی تو ایک نظام بنایا۔ کیا نظام بنایا؟ کہ جب تک جمادات اپنے سینے پر پھاوڑا نہیں کھائے گا، توجہ چاہتا ہوں، زمین اپنے اوپر پھاوڑا نہیں کھائے گی تب تک شجر نکلیں گے نہیں، توجہ چاہتا ہوں،
تب تک پیڑ پودے نکلیں گے نہیں، اور جب تک پیڑ پودے اپنے آپ کو قربان نہیں کریں گے تو حیوانات نہیں بنیں گے. یعنی حیوانات اشجار کو کھا رہے ہیں، اشجار کو کھا رہے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی شجر اپنے سے بلند شے کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے، اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے. کس کے اوپر؟ حیوانوں کے اوپر. اب حیوان ہے کہ جو قربان کر رہا ہے کس کے اوپر؟ انسانوں کے اوپر. تو پتا چلا جب کوئی شے اپنے سے بلند کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دے، یہی شہادت ہے، یہی قربانی ہے، یہی قربانی ہے. لیکن اگر کوئی شے اپنے سے پست چیزوں پہ قربان ہو جائے تو وہ کیا ہوگا؟ نہ وہ شہادت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہلاکت ہے. یعنی جب کوئی شے اپنے آپ کو پسترین درجے پہ قربان کر دے، یعنی کیا؟ اگر شجر اپنے کو حجر پہ قربان کر دے تو ہلاکت، حیوان اپنے کو شجر پہ قربان کر دے تو ہلاکت. اسی طریقے سے انسان کو اللہ نے بنایا تھا تاکہ تمام دنیا کی شے اس پر قربان ہو جائے. لیکن اگر یہی انسان اپنے آپ کو سونے پہ قربان کر دے، چاندی پہ قربان کر دے، ڈالر پہ قربان کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بس چیزوں پہ اپنے آپ کو قربان کر رہی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ شہادت نہیں ہے، ہلاکت ہے. ایک صلوات اور محمد یہ شہادت نہیں ہے، ہلاکت ہے. اب جس عظیم شخصیت کے لیے آپ لوگ یہاں جمع ہوئے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. ان کی زندگی بھی شہیدوں والی تھی. کئی بار حملہ ہوا، کئی بار سازشیں کی گئیں. ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اس کی زندگی کوئی عام زندگی نہیں ہے. جب یہ پیدا ہوئے سن 1939 میں، بچپن سے ہی دینی تعلیم کا شوق. اپنے بابا سے کہا کہ بابا مجھے تعلیم کے لیے نجف جانا ہے. اور اس زمانے میں نجف تعلیم کے لیے ایک معیاری جگہ تھی جہاں سب کی تمنا ہوتی تھی کوئی نجف پہنچ جائے. لیکن جس کا جوان بیٹا اتنا خوبصورت ہو تو اس سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ نہیں چاہتے تھے کہ بیٹا چھوڑ کر اتنی دور چلا جائے. اس وقت یہ لوگ مشہد میں رہا کرتے تھے، جو ایران کا ایک بڑا شہر ہے جہاں 8ویں امام کا روضہ ہے. اس شہر میں رہنے والے آغا خامنائی کہتے ہیں مجھے پڑھنے کے لیے جانا ہے نجف، اور گئے بھی. جب گئے تو وہاں 1.5 سال کے بعد خط لکھا اپنے بابا کو کہ یہاں میں بڑی محنت سے پڑھ رہا ہوں، اور میں نے ایک کتاب کا ترجمہ بھی کر دیا ہے. ایک کتاب کا میں نے ترجمہ بھی کر دیا ہے. کس چیز کے اوپر؟ صلح امام حسن. اس کے اوپر آغا خامنائی تحقیق کر کے کتاب لکھنا چاہتے تھے. تحقیق کر ہی رہے تھے کہ ایک عربی میں بڑی مشہور کتاب ان کے ہاتھ لگ گئی. جب اس کتاب کو دیکھا تو فرمایا کہ ہماری فکر سے بلند یہ کتاب ہے. اب ضرورت نہیں ہے کہ میں کوئی کتاب لکھوں، لاؤ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اب عزیزو، جب کوئی بہت بڑا علم ہوتا ہے تو اس کی علم کی دیانت ہی یہی ہے کہ دوسرے کی چیزوں کو اسی کے نام سے آشکار کرے. تو اس لیے اپنے نام سے نہیں لکھا، اس کتاب کا ترجمہ کر دیا صلح امام حسن کے نام سے. لیکن خط میں لکھا تھا اگر آپ اجازت دیں تو میں رک جاؤں، میں اور یہاں رہنا چاہتا ہوں، بسنا چاہتا ہوں. والد نے کہا نہیں، اب تم آ جاؤ مشہد کے مدرسے میں، تم اپنی پڑھائی کو اور آگے بڑھاؤ. اب آپ دیکھیے گا کہ خامنائی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہر کوئی خامنائی نہیں بنتا. جو چنا ہوا ہوتا ہے وہی بن پاتا ہے، اور اپنے آپ کو بناتا ہے تب جا کے بن پاتا ہے. جب مشہد میں آئے، مشہد میں تعلیمی سلسلہ شروع ہو گیا. آپ یہ جان لیجئے کہ ایران میں جو انسان نماز پڑھاتا ہے، پیش نماز ہوتا ہے، تو وہ پیش نمازی تک ہی محدود رہتا ہے، پھر وہ ذاکری میں نہیں آ پاتا. اور جو ذاکری کرتا ہے جو انسان ایران میں، وہ صرف فضائل پڑھتا ہے، مصائب نہیں پڑھتا.
मसाइब के लिए एक अलग शख्स आता है, उसे कहते हैं रौजा खान। वो पढ़ता है आके मसाइब धुन में। और ये सारे सिफात, फजाइल पढ़ने के, मसाइब पढ़ने के, तबलीग करने के, नमाज पढ़ाने के, ये सारे सिफात जमा थे एक शख्स के अंदर, वो हैं आग़ाए खामनाई। यानी नमाज भी पढ़ा रहे थे, टीचिंग भी कर रहे थे, तबलीग भी कर रहे थे, तकरीरें भी कर रहे थे। और यही वजह थी कि इनको तेहरान का इमाम जुमा बनाया गया। किस वजह से? क्योंकि तकरीर में महारत रखते थे, खिताबत में माहिर थे, इसलिए उनको इमाम जुमा चुना गया। कहां का? तेहरान का। लेकिन अब यहां पर मुझे एक पैगाम देना है कि जब ये बुलंद मुकाम तक पहुंच गए, कुछ शख्सियत ने इनसे सवाल किया, ये बताइए आपको इतना बड़ा मुकाम मिला कैसे? तवज्जो चाहता हूं, इतना बड़ा मुकाम आपको मिला कैसे? इतनी बड़ी इज्जत आपको मिली कैसे? तो आपने फरमाया कि जब मैं नजफ से मशहद आ गया था तो मैं बड़ा मसरूफ हो गया था। मैं मदरसे में जाके पढ़ाता भी था, आकर नमाज भी पढ़ाता था। इतना मसरूफ हो गया था कि मैं अपने वालिदैन की देखभाल सही से नहीं कर पा रहा था। मेरे वालिदैन बीमार पड़ गए थे, मेरे बाप को फालिज अटैक हो गया था, माँ भी बीमार हो गई थी, मेरे भाई मौजूद थे। तो मैंने भाइयों से कहा कि देखो मैं बहुत मसरूफ हूं, तुम में से कोई एक माँ बाप का ख्याल रख लो। लेकिन वो लोग भी मसरूफ थे, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं रख पाएंगे, अगर आप रखना चाहें तो रख लें। तो अजीजों, इतना सुनना था कि पेश नमाजी भी छोड़ दी, टीचिंग भी छोड़ दिया, सारे काम आग़ाए खामने ने छोड़ दिए। आते हैं घर में, आने के बाद अपनी ज़ौजा से कहा कि देखो तुम्हारा बस एक ही काम है, तुम इन बच्चों का ख्याल रखो, मैं अपने वालिदैन का ख्याल रखूंगा। अजीजों, उसके बाद 4-5 बरस तक अपने वालिदैन का ख्याल रखा। कभी पानी लेके आ रहे हैं, कभी खाना लुकमा बना बना के डाल रहे हैं। उसके बाद जब खिदमतें हो गई, माँ बाप का इंतकाल हो गया, फिर से अपने उसी मनसब की तरफ आए। लेकिन ये दिल में ख्याल था कि अब वो मनसब भी नहीं है, ना मैं टीचिंग कर सकता हूँ मदरसे में, ना वो पेशनमाजी जहां मैं करता था जिस मस्जिद में, अब वो भी जगह मेरे पास नहीं है। अब वो जगह हमें मिलेगी कैसे? तो अजीजों, आग़ाए खामनई का जुमला ये है कि कुछ ही दिन भी नहीं गुजरे थे कि मेरे पास एक कॉल आया। किसका कॉल आया? इमाम खुमैनी का, कि आओ तुम्हें तेहरान का इमाम जुमा बनना है, तुम्हें तेहरान का इमाम जुमा बनना है। और जो मेरी हैसियत सियासी पार्टी में थी वो और बुलंद हो गई। तो फरमाया कि माँ बाप की खिदमत से पहले जो हमें इम्तियाज मिला था वो मेरी खिदमतों का सिला था, और माँ बाप के जाने के बाद जो मुकाम मुझे मिला है वो माँ बाप की खिदमत का सिला है, वो माँ बाप की खिदमत का सिला है। यानी माँ बाप वो मुकाम रखते हैं कि इंसान को कहां से कहां पहुंचा दें, नहीं मालूम कहां पर माँ बाप की दुआ काम आ जाए, क्योंकि वो शख्सियत है माँ बाप कि दुआ कर दें तो जिंदगी बदल जाए, और दुआ कर दें, बद्दुआ कर दें तो जिंदगी और बदल जाए। क्या बात। माँ बाप उस सरमाए का नाम है। लेकिन अपने दर्स में जब खामनई साहब बैठे थे तो बच्चे उनसे पूछा करते थे, ये बताइए आप अपने हालात के, अपने जमाने के हालात बताइए, किस तरीके से आप तबलीग किया करते थे? अजीजों, तबलीग करना बड़ा सख्त था उस टाइम पे, जब शाह का जमाना था। लोग कुछ बोल नहीं सकते थे, जो बोलता था उसे जिंदान में डाल दिया जाता था। किस तरीके से तबलीग किया है, बयान किया है कि मेरा एक दिन तबादला हुआ, हमें भेजा गया एक ईरान के एक शहर में, एक छोटे से कस्बे में। उस जगह का नाम है बीरजंद। बीरजंद में मुहर्रम के वक्त भेजा गया। वहां पर एक शख्स था जो शाह का बड़ा करीबी था, शाह का बड़ा करीबी था। और जब भी शाह आता था उसके बाग में जाता था, शराब का जाम लगता था, महफिलें सजती थी, देर तक बैठता था। उस बस्ती में मुझे 7 मुहर्रम को मौका मिला कि मैं कुछ बयान करूं।
اور میں نے کچھ دیر کے لیے تقریر کی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ 9 محرم کو پولیس والے آ گئے اور مجھے گرفتار کر کے زندان میں لے گئے، اور زندان لے جانے سے پہلے انہوں نے ہمیں جلا وطن کرنا چاہا، شہر بدر کرنا چاہا، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ اگر بیرجن سے نکالیں گے تو کہاں بھیجیں گے، کیونکہ ہر جگہ ان جیسے لوگ موجود ہیں، تو اس لیے بیرجن میں ہی قید کر کے رکھا۔ اس کے بعد کہا انہیں مشہد لے جاؤ، جب مشہد گئے پھر کہا ان کو تہران کی جیل میں لے جاؤ، جب اس جیل میں گئے کچھ دنوں تک جیل میں رہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب جیل میں ایک روحانی انسان رہتا ہے تو بڑی تکلیفیں دی جاتی ہیں، بڑی تکلیفیں دی جاتی ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے جس نے اس پرچم کو بلند کرنے کے لیے بڑے زحمتوں کو سہا ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کم از کم 6 مرتبہ جیل میں ڈالا گیا اور بلند مدت کے لیے ڈالا گیا، تو ابھی جب جیل میں ڈالا گیا بیرجن کے بعد تو ان کی داڑھی کو مونڈ دیا گیا، داڑھی کو مونڈ دیا گیا، اور جب کسی عالم دین کی داڑھی مونڈ جائے تو اس پہ کیا قیامت گزری ہوگی۔ تو ادھر سے کچھ جان پہچان کے زندانی جو زندان کے داروغہ تھے وہ چہل قدمی کرتے ہوئے آئے تو مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ دیکھو تم کیا کیا کرتے تھے، آج داڑھی مڈا کے تمہیں کیسا لگ رہا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو جھنجلا کے کچھ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن آغائے خامنائی نے مسکرا کے جواب دیا بہت دن ہوئے میں نے اپنی ٹھوڈی کو نہیں دیکھا تھا، بڑے دنوں کے بعد دیدار کر پایا ہوں، بڑے دنوں کے بعد دیدار کر پایا ہوں۔ اب جب حکومت نے آزاد کیا تو ذہن میں یہ چل رہا ہے، گھر والوں کو تو پتا ہے کہ میں زندان میں آ گیا، ہو سکتا ہے گھر والے ناراض ہو جائیں، ماں باپ یہ کہیں کہ بیٹا تم ابھی تمہاری جوانی ہے، تم یہ کون کون سے کام کرنے لگے، کن مسئلوں میں تم پڑ گئے کہ تم جیل میں جا رہے ہو، زندانی ہو رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، ابھی تو تمہارا پوری زندگی باقی ہے، موج کرو، تم یہ کیا کرنے میں لگ گئی۔ یہ سب ذہن میں چل رہا تھا کہ گھر میں جائیں گے تو کیا جواب دیں گے، کیسے سامنا کریں گے، ماں کیا کہیں گی، باپ کیا کہیں گے۔ یہی سوچ کے جب گھر کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، باپ دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، ماں دوڑی ہوئی آ رہی ہیں، کبھی باپ گلے لگا رہا ہے، کبھی ماں گلے لگا رہی ہے۔ عزیزوں، ماں چائے بنا کے لا رہی ہیں اور ایک جملہ کہا بیٹا میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ تجھ جیسے بیٹے کو مجھے دیا ہے، تجھ جیسے بیٹے کو مجھے عطا کیا ہے، تیرے جیسا ہی بیٹا ہونا چاہیے جو اللہ والا ہو، جو اللہ والا ہو۔ عزیزوں سمجھ میں آیا یہ فطرت کہاں سے آئی، یہ ایمان کہاں سے آیا، یہ خاتون کے اندر جذبہ کہاں سے آیا۔ اما یہ جذبہ کربلائی جذبہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، کربلائی جذبہ ہے، جہاں مائیں اپنے ہاتھ سے بچوں کو تیار کر رہی تھی، بیٹا کل حسینیوں سے پہلے، بنی ہاشم کے لوگوں سے پہلے تمہیں قربان ہونا ہے۔ یہ جذبہ وہاں سے آیا ہے، یہ جوش اور ولولہ وہاں سے آیا ہے۔ کس لیے یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں، یہ سنگھرش ایران نے کیوں کیا، یہ مزاحمت ایران نے کیوں کیا، انقلاب کیوں آیا؟ اگر اس پہ غور کریں آپ تو انقلاب کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ یہ تھا کہ اسلام کے قوانین کو پیروں تلے روندا جا رہا تھا، اور دوسرا ایران واحد سب سے پہلا وہ ملک تھا کہ جس نے زیونی حکومت کو، یہودی حکومت کو، اس شاہ نے جو بادشاہ تھا، نام کا مسلمان تھا، اس نے کیا کیا تھا، سب سے پہلے رسمیت دی تھی کہ ہاں اسرائیل ایک ملک ہے۔ تو اس وجہ سے بھی غصہ تھا کہ ایک مسلمانوں پر ظلم کرنے والا ملک، مسلمانوں کا دشمن، اس کو ہمارے بادشاہ نے
कैसे इतनी बड़ी हैसियत दे दी, एक मुल्क की हैसियत दे दी जो कुद्स पे हमला कर रहा है, मस्जिद अक्सा पे हमला कर रहा है, ये उसको मान्यता दे रहा है। यही वजह थी कि जो जोश था, वलवला था, और बढ़ गया, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ा। और गुस्सों में सबसे आगे जो इनका गुस्सा था वो किसका था? वो रूहानियों का था, मौलानाओं का था। जो कौन से मौलाना थे? वो किसी खास मसलक के तो मौलाना थे, लेकिन पूरे उम्मते मुसलमा को सोच रहे थे, तमाम मुस्लिमीन के बारे में सोच रहे थे, सिर्फ अपने बारे में सोच नहीं रहे थे कि हमारी हुकूमत बन जाए। तवज्जो चाहता हूं, सिर्फ अपनी हुकूमत बनाना नहीं चाह रहे थे, बल्कि फिलिस्तीन को आजाद करवाना चाह रहे थे। यही वजह है कि वहां पे इनकलाब आया। क्यों आया? सबसे बड़ा नारा ही यही था कि शैताने बुजुर्ग अमेरिका है। तवज्जो चाहता हूं, शैताने बुजुर्ग अमेरिका है, उससे बड़ा शैतान इसराइल है। यानी दोनों शैतान मौजूद है। शैतान कह कह के नारा लगा लगा कर तमाम लोगों के अंदर जोश भर भर के इनकलाब लाने वाले खुमैनी ने सिर्फ यही जुमला तो कहा था कि अगर आज भी उम्मत इस्लाम सब एक एक बाल्टी लेकर पानी डाल दे, अगर मुसलमान एक एक बाल्टी पानी डाल दे, तो इसराइल इस दुनिया की हस्ती से मिट जाएगा, बह जाएगा। तो ये जुमला मुर्दा नहीं हुआ है, आज भी बाकी है। जिस मुसलमान के अंदर ज़मीर जाग रहा है, जो इंसान जिंदा है, जो मुसलमान जिंदा है, आज भी अगर यही अमल कर ले, डॉलरों से दूर हो जाए, सऊद से दूर हो जाए, तो वो जाग भी जाएगा। एक सलवात अल मोहम्मद लेकिन इनकलाब लाने के बाद भी अगर चाहते, हुकूमत तो बन गई थी, अगर इनका दावा खाली दावा हुकूमत बनाने का होता कि हमने नारा तो लगा दिया, हुकूमत बन गई, चलो अब हम ऐश करते हैं, ऐश कर सकते थे। अभी 1-1.5 साल पहले आगा रईसी का जब कत्ल हुआ तो साथ में कई वजीर भी कत्ल हो गए, कई मंत्री कत्ल हो गए। उनमें से जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनका दौरा इंडिया का हुआ था। उनका दौरा इंडिया का जब हुआ तो दिल्ली में उलमा के साथ मीटिंग रखी। वहां पर उन्होंने बयान किया कि मेरे पास, हुकूमत के पास अभी भी सील बंद लिफाफा आके रखा हुआ है अमेरिका की तरफ से, और उसमें यह लिखा है कि बस तुम गजा और फिलिस्तीन के लिए आवाज मत उठाओ, तुम्हारे तमाम सैंक्शन हटा दिए जाएंगे, तमाम पाबंदियां हटा दी जाएंगी, तुम्हारी करेंसी ऊपर चली जाएगी, बस तुम्हें बस एक काम करना है, चुपचाप बैठे रहना है, खामोश रहना है। अगर सिर्फ ऐश करना होता तो कभी फिलिस्तीन का नारा ईरान बुलंद ही न करता, कभी बुलंद ही न करता। अच्छा, खामोश रहना बड़ा आसान काम है, बैयत करना बड़ा आसान काम है, लेकिन जो हुसैनी होता है उसको बार बार जब भी बैयत का ख्याल भी आता होगा तो उसके जहन में एक जुमला जरूर आता होगा, मिसली ला जुबायो मिसला, के मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। यानी क्या मतलब? हुसैन यजीद की बैयत नहीं कर सकता। यानी क्या मतलब? हुसैन कहना चाहते हैं जब जब हुसैनी किरदार दुनिया में रहेगा, यजीदी किरदार से बैयत नहीं कर सकता। अब देखना यह है, अब देखना यह है कि हुसैनी किरदार कहां कहां है, कहां कहां है, पहचानना मुश्किल नहीं है। बस देखते जाओ कौन कौन है जो बैयत करता जा रहा है, कौन है जो बैयत से इनकार कर रहा है।
صلوات محمد زیادہ دور مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. تو آپ تعجب مت کیا کریے کہ فلاں ملک کھڑا کیوں نہیں ہو رہا ہے، فلاں بول کیوں نہیں رہا ہے، اتنے ملک ہیں ہمارے والے، کوئی بول کیوں نہیں رہا ہے. اما دیکھ نہیں رہے ہو دشمن کا اڈا تو انہی کے یہاں بنا ہوا ہے، دشمن کا بیس وہیں بنا ہوا ہے. ابھی بھی تمہیں کوئی شک ہے، ابھی بھی تمہیں شک ہے کہ وہ باطل پہ ہے کہ حق پہ ہے؟ تمہیں اگر پہچان میں نہیں آ رہا ہے تو اپنے چشموں کا علاج کرا لو، ہو سکتا ہے چشمہ ہی تمہارا گندا ہو گیا. اپنے چشموں کا علاج کرا لو. اگر تمہیں دکھ ہی نہیں رہا ہے کہ دشمن کا اڈا کہاں بنا ہوا ہے، اما ایران تو وہاں پہ حملہ کر رہا ہے، ان پر حملہ کر رہا ہے. یہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ وہ ان پر حملہ نہیں کر رہا ہے، دشمنوں کے اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے. تم نے کیوں ان کو اجازت دی کہ تمہارے سینے پر آ کر بیٹھ جائیں؟ تمہیں تو اپنوں پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا. تم نے اس پہ بھروسہ کیا جس کو خدا نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے یہود اور نصارا کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے. تمہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تم کہتے کیا ہو کہ ہم اس مسئلے میں خاموش رہیں گے، ہم کچھ نہیں بولیں گے. بہت سے حسین کے زمانے میں بھی خاموش تھے. اگر بول دیتے فرق کیا تھا؟ وہ مدینے میں بیٹھے رہ گئے، حسین نکل آئے. کیوں؟ کیونکہ حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر خطبہ دے کے بتا رہے تھے کہ تم نے ہمیں اس دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ایک طرف ذلت ہے ایک طرف ذلت ہے. یعنی کیا مطلب؟ ایک طرف سر کٹانا ہے، ایک طرف زندگی ہے ذلتوں والی. یعنی کیا؟ یعنی اگر حسین چاہتے تو کچھ نہ بولتے، چپ چاپ مدینے میں رہ سکتے تھے، اور رسول کے نواسے بھی تھے. اور اگر مدینے میں بیٹھ ہی جاتے اور خالی اتنا مان لیتے کہ ہم کچھ نہیں بولیں گے، ہم خاموش رہیں گے، ہم کچھ نہیں بولیں گے، ہم خاموش رہیں گے، تو یہ بتائیے انصاف سے کیا عزت میں کمی آتی؟ حسین نواسے رسول سب سلام کرتے. اب اس سے بڑھ کر اور سن لیجئے، اگر حسین، سامنے کی مثال ہے کہ رسول کے غلاموں کے قبروں پر اگر آج بھی کوئی مجاور بن کے بیٹھ جاتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، اگر کوئی رسول کے غلاموں کے قبروں کا مجاور بن کے بیٹھ جاتا ہے تو انصاف سے بتائیے عزت بھی لوگ کر رہے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، عزت بھی لوگ کر رہے ہیں، دولت دے دے کے جا بھی رہے ہیں، دولت جمع بھی ہو رہی ہے، دولت
اتنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ان سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے. صرف کیا کرنا ہے؟ مجاور بن کے ہی تو بیٹھنا ہے. غلاموں کے غلام کے مجاور کے تو یہ عیش اور ہے. زندگی ایسی ہے، عیش ایسی ہے کہ بیٹھ کے کھا رہا ہے. اگر حسین صرف رسول کی قبر کے مجاور بن کے بیٹھ جاتے تو اپنے بھی سلام کرتے، امیہ والے بھی آ کے سلام کرتے. اپنے بھی سلام کرتے، غیر بھی سلام کرتے. بس کرنا کیا تھا؟ رسول کے قبر کو پکڑ کے بیٹھ جانا تھا. لوگ آتے، سلام کر کے چلے جاتے، پیسہ دے کے چلے جاتے، عزت بڑھتی ظاہراً. لیکن کیا کہا؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا کہا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. یعنی کیا مطلب؟ جو تم قبروں کے پاس بیٹھ کے کمائی دھمائی کا ذریعہ بنا رہے ہو، یہ حسین کی نگاہ میں عزت بھری زندگی نہیں ہے. یہ عزت بھری زندگی نہیں ہے. خاموش رہ کر وہ بھی قبر پہ بیٹھ جاتے، مجاوری کرتے، جھاڑو لگاتے، اچھے سے گھر بھی چلتا. لیکن کیا کہا کہ مجھے دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا. ایک طرف ذلت والی زندگی ہے اور ایک طرف سر کٹانے کا راستہ ہے. بین الذلت والذلہ ہیہات من الذلہ. یہ جملہ مولا نے وہیں پر فرمایا تھا جو آج تک نعرہ لگ رہا ہے، شعار جوانوں کا شعار ہو گیا ہے عرب میں. کیا ہے؟ ہیہات من الذلہ. ذلت ہم سے بہت دور ہے، ذلت ہم سے بہت دور ہے. تو عزیزوں، جس سے ذلت دور ہو جاتی ہے وہ کسی بھی چیز کو پھر نہیں مانتا. اگر تم یہ کہہ دو کہ ہم ڈالر دے دیں گے، ہم یہ سب کر دیں گے، تمہیں اعلیٰ مقام دے دیں گے، تمہیں فلسطین پر بولنا نہیں ہے. اگر ایران خاموش ہو جائے، بڑی بڑی بلڈنگیں بن جائے، دبئی سے زیادہ ترقی ہو جائے، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس گیس نہیں ہے. ایران کے پاس گیس بھی ہے، تیل بھی ہے، سب کچھ ہے، یورونیم بھی ہے، سب کچھ ہے. یعنی ہر چیز موجود ہے. بس فرق یہ ہے یہ خاموش بیٹھ نہیں سکتا، یہ خاموش بیٹھ نہیں سکتا. جیسے اور جو اپنے کو خادم الحرمین کہتے ہیں وہ چپ چاپ بیٹھے ہیں، یہ کھڑے ہو کے بول رہا ہے. ایسے خادم سے کیا فائدہ کہ جب تم اسلام کی خدمت نہ کر سکو تو ایک حرم کی خدمت کیسے کرو گے؟ یہ خدمت نہیں ہے، یہ کمائی کا ذریعہ ہے. حج پر ٹیکس تم لگاتے ہو، زمزم تم بیچتے ہو، حج پر ٹیکس تم لگاتے ہو. ہمت ہے تو حج فری کر کے دکھاؤ. یہ تو کمائی کا ذریعہ ہے. خادم وہ ہے جو اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دے. صرف کس لیے؟ تاکہ فلسطین کی زمین مسلمانوں کو مل جائے. آغا خامنائی ایک جگہ بیٹھے تھے اپنے تمام جاننے والوں کے ساتھ، علماء موجود ہیں، مشاور موجود ہیں. تو وہاں پر یہ سوال ہوا کہ کب آزاد ہوگا وہ ملک جس کے لیے ہم ابھی تک جنگ کر رہے ہیں. مسکرا کے جواب دیا، اطمینان رکھو، ہم ہو سکتا ہے نہ رہیں لیکن تب بھی آزادی ملے گی. ہو سکتا ہے ہم اس آزادی کو نہ دیکھ پائیں لیکن انشاءاللہ یہ جوان بچے ضرور دیکھیں گے. انشاءاللہ یہ جوان بچے ضرور دیکھیں گے. یعنی یہ کانفیڈنس، یہ یقین کہاں سے آ رہا ہے؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اتنا کانفیڈنس
کہ سامنے والے دشمن نے للکارا کہ ابھی بھی وقت ہے، خاموشی سے بیٹھ جاؤ، ورنہ ہمارے ٹینکر آ رہے ہیں، ہمارا جنگی جہاز آ رہا ہے، 7واں بیڑا آ رہا ہے، 10واں بیڑا آ رہا ہے، بڑی بڑی کشتیاں آ رہی ہیں، ٹینکوں کے ساتھ آ رہی ہیں، فائٹر جیٹ آ رہے ہیں، شاید اب ڈر جائے گا۔ لیکن دشمن کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ بھبکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے، یہ ان بھبکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کا چاہنے والا ہے جو خیبر کے میدان میں گیا تھا تو مرحب نے کہا تھا یہ کون آ رہا ہے؟ مرحب نے کہا یہ کون آ رہا ہے؟ جو اب تک آیا وہ تو بھاگ گیا، لیکن یہ آیا ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہی نہیں ہوا، علم کو گاڑ کے کھڑا ہو گیا۔ جتنے آ رہے تھے علم چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے کہ جو آ کے علم گاڑ کے کھڑا ہو گیا؟ یہ وہی تو ہے جس کے لیے رسول نے کہا تھا کل علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، جو رجل ہوگا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ جو اب تک گئے تھے کیا وہ رجل نہیں تھے؟ رجل کے معنی ہی مرد کے ہوتے ہیں، کوئی عورت تو آئی نہیں تھی، سب مرد ہی آئے تھے۔ تو بتایا رسول نے کہ جو علم آخری دم تک پکڑا رہے وہ اصل میں رجل ہوتا ہے، جو اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے دشمنوں کے سامنے چلا جائے وہ اصل میں رجل ہوتا ہے۔ تو یہ رشتہ ہے وہاں کا، یہ شجاعت ہے وہاں کی۔ تو جس کا رشتہ وہاں کا ہوتا ہے تو لاکھ دنیا والے لا کے ٹینک کھڑا کر دیں، فائٹر جیٹ لگا دیں، جنگی جہازیں لگا دیں، اتنے دن تک جنگ ہو ہی نہیں رہی تھی۔ کیوں؟ کہ دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ ہم ہتھیار دکھا کے بھگا دیں گے، ہم صرف ہتھیار دکھائیں گے وہ ہتھیار ڈال دیں گے۔ جب ہتھیار نہیں ڈالا تو ٹرمپ نے جھٹجھلا کے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں سرنڈر نہیں کر رہا؟ سرنڈر سے کوئی یاد آ گیا، یہ سرنڈر کیوں نہیں کر رہا؟ یہ دوسروں کی طرح اس کو بھی سمجھ لیا تھا کہ وہ جیسے ہمارے ہر جملے پہ بھائی بھائی کر رہا تھا، مائی ڈیئر کر رہا تھا، میرا فرینڈ ہے، میرا دوست ہے، بار بار کہہ رہا تھا، سوچا وہی طرح یہ بھی ہوگا۔ لیکن اسے کیا معلوم ادھر میڈیا نے 56 انچ کا بنایا تھا، لیکن یہاں پر ایمان کی طاقت نے 56 انچ کا ایسا بنایا کہ 86 سال کا بوڑھا بھی سینہ تان کے آخری دم تک کھڑا رہا۔ جب لوگوں نے لوگوں نے اس 12 دن کی جنگ میں کہا تھا بنکر میں چلے گئے، عزیزوں کھلے میدان میں آ کر نماز پڑھا کر دکھایا کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ ادھر والی جنگ میں دکھایا اور اس جنگ میں اپنے گھر میں موجود رہ کر دکھایا، شہادت کا جام پی کر دکھایا کہ دنیا کہتی رہ گئی رشیا بھاگ گئے، بنکر میں چھپ گئے، لیکن شہادت ہوئی تو اپنے گھر کے اندر بتایا علی والے میدان چھوڑ کے بھاگتے نہیں ہیں۔ ایک صلوات محمد۔ بھاگنے والے نہیں ہیں۔ میڈیا نے بہت چلایا رشیا بھاگ گئے، کسی نے کہا دوسرے ملک بھاگ گئے، کسی نے کہا دوسرے شہر بھاگ گئے۔ رہبر ہو تو ایسا ہو، کہا یہ 9 کروڑ کی عوام کیا بیسمنٹ میں جائے گی جو مجھے لے جا رہے ہو؟ جب وہ نہیں جائے گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ کہا آپ دوسرے شہر چلیے، دوسرے گاؤں چلیے، کیا پورے تہران والے، پورے ایران والے کیا کوئی ایسی جگہ جا سکتے ہیں جہاں وہ بھی بچ جائیں؟ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، کہا میں بھی نہیں جاؤں گا۔ شہادت کے جام کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ طاقت کہاں سے مل رہی ہے؟ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا کہ واقعہ کوئی بتائیے آغا خامنئی سے۔ آغا خامنئی کہ اگر صحیح سے انسان واقعات پر دھیان دے
ان کے زندگی میں کیسے کیسے واقعات گزرے ہیں تو انسان کا ایمان تازہ ہو جائے. اور ان کی ایک ڈائری چھپی تھی, اگر وہی پڑھ لے انسان تو انسان کا دل مچل جائے کہ کیسے ایک انسان یہ سب کر سکتا ہے. مشہد میں جب تھے اس زمانے میں غریبی تھی لوگوں کے پاس, اس وقت ہر گھر میں گیس پہنچی بھی نہیں تھی. ایران میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور کوئلہ اس وقت بہت مہنگا تھا, اور غریب لوگ اسی کوئلے سے اپنے گھر کو گرم کیا کرتے تھے. ٹھنڈک بہت برف پڑتی تھی, ابھی پڑتی ہے مشہد میں. لوگ آتے تھے خامنائی صاحب کے پاس, خامنائی صاحب لوگوں کی مدد کر دیا کرتے تھے. لیکن کیسے مدد کرتے تھے؟ کچھ مخیرین آ کر خامنائی صاحب کو دیتے تھے کہ یہ پیسہ لیجئے اور جو جو مستحق ہیں ان کو کوئلہ پہنچا دیجئے تاکہ ان کے گھر میں تھوڑی سی گرمی ہو جائے. جب ایک سال ٹھنڈک گزر گئی, جب دوسرے سال کی ٹھنڈک آئی, سوالی تو آ گئے, آقا کوئلہ دے دیجئے. سوالی آئے لیکن اس سال جو مخیر تھے وہ نہیں آئے تھے, یعنی پیسہ دینے والے نہیں آئے تھے. اور خامنائی صاحب کہے کہ میرا دل بڑا بے چین ہو گیا کہ جب لوگ آ کے واپس جا رہے تھے اور میرے پاس دینے کے لیے نہیں تھا, میرے پاس دینے کے لیے نہیں تھا. میں نے یہ حالت, اس میں بھی ایک میسج ہے, ایک بہت ہی پوشیدہ میسج ہے, سمجھیے گا. میری یہ حالت میری اہلیہ نے دیکھا, میری زوجہ, ان کی زوجہ کی بھی شہادت ہوئی ہے ساتھ میں. زوجہ نے دیکھا, کہا آقا کیا ہوا؟ کہا مخیر نے پیسے نہیں دیے اس سال اور لوگ سوالی بن کے آ رہے ہیں, لوگوں تک کوئلہ پہنچانا ہے. فوراً اپنے دست بند کو نکالا اور دے دیا. کہا آقا اس کو بیچ دیجئے اور کچھ لائیے اور لوگوں تک پہنچا دیجئے. اس دست بند کو آغا خامنائی نے لیا اور اپنے محلے سے ایک جانکار کو بلایا, کہا اس کو لے جاؤ, لوگوں میں کوئلہ بانٹنا ہے, جا کے جتنی اچھی قیمت مل جائے بیچ کے آ جاؤ. وہ شخص جاتا ہے, اچھی قیمت میں بیچا اور جب آیا تو اس قیمت پہ کچھ پیسہ اضافہ کر کے اور قیمت بڑھا کے دیا. آغا خامنائی خوش ہو گئے, آغا خامنائی خوش ہو گئے, لوگوں کو بلا کے کوئلہ بانٹ دیا. تو آپ نے یہاں پر دیکھا کہ اس واقعے سے ہمیں میسج کیا مل رہا ہے؟ میسج ہمیں یہ مل رہا ہے کہ جب کوئی مرد بڑی بڑی قربانیاں دینے کو تیار ہوتا ہے تو اکیلے تیار نہیں ہوتا ہے, اکیلے تیار نہیں ہوتا ہے. کوئی ایسا بہادر انسان اکیلے تیار نہیں ہوتا ہے, اس کے پیٹھ پیچھے کئی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے, اور سب سے بڑا ہاتھ اس کی اہلیہ اور زوجہ کا ہوتا ہے کہ اس نے اپنا مال لٹا دیا کہ جائیے. عزیزوں, آغا خامنائی جب آئے ہیں تہران, رئیس جمہور بنے, راشٹرپتی بنے, 8 سال راشٹرپتی تھے. اس کے بعد پھر ولایت فقیہ کے منصب پہ فائز ہوئے, چنا گیا, کمیٹی نے چنا. تو جب کمیٹی نے چنا, کمیٹی نے کہا آپ کو ہم رہبر بناتے ہیں. عزیزوں توجہ چاہتا ہوں, آپ کو ہم, یہ ویڈیو ابھی بھی موجود ہے, اگر آپ ڈالیں گے تو ہی مل جائے گی, جس دن رہبری کو رہبر بنایا جا رہا تھا. آپ کو اس عہدے کے لیے منتخب کیا گیا, تمام علماء کا مجمع ہے, کانفرنس ہے, اونچائی پہ آغا رفسنجانی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سب نے کہا آپ کو منتخب کیا گیا ہے. آغا خامنائی نے کہا نہیں, مجھے یہ منصب نہیں چاہیے, میں اس کا حقدار نہیں ہوں, میں اس کا حقدار نہیں ہوں. میں یہاں پہ کئی ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ جاننے والے بھی ہیں, ہم سے زیادہ حقدار بھی ہیں. کیا کبھی کسی ایسے بادشاہ کو دیکھا ہے کہ بادشاہی آ رہی ہو اور بادشاہ ٹھکرا رہا ہو؟ ہاں, ہمیں کہیں نظر تو نہیں آ رہا. ایک ہے جہاں نظر آ رہا ہے, لوگ آ کے کہہ رہے ہیں مولا حکومت سنبھال لیجئے, خلافت سنبھال لیجئے, یہ آپ کا ہی حق ہے. مولا کہہ رہے ہیں میں نہیں لوں گا, کہ نہیں آپ ہی کو بننا ہوگا. ایک صلوات محمد وال
جو لوگ یہ کہتے ہیں، بعض نے اڑایا کہ تاناشاہ تھے مثلاً، نعوذ باللہ، یہ انسان تو اس عہدے کو لے ہی نہیں رہا تھا، دیا گیا، زبردستی دیا گیا، نہیں آپ کو منتخب کر لیا گیا ہے تو آپ ہی بنیں گے۔ پھر ایسا بنے، ایسے سنبھالا کہ جب خمینی صاحب کے بعد جب خامنہئی صاحب بن گئے اور ایسے عزت افزائی ہو گئی، مقام حاصل ہو گیا، کئی سال کے بعد لوگوں نے پوچھا خامنہئی صاحب آپ جیسا کوئی آئے گا نہیں، آپ کے بعد کیا ہوگا اس قوم کا اگر آپ چلے گئے؟ تو مسکرا کے کہے یہ بتاؤ، جب خمینی صاحب جا رہے تھے، خمینی صاحب جا رہے تھے تو بھی اللہ نے خمینی صاحب جیسا ہی کوئی نہ کوئی منتخب کیا، اب میں جاؤں گا تو مجھ سے بھی بہتر کوئی نہ کوئی آنے والا ہے، کیونکہ اللہ تمام چیزوں کو پلان کر کے رکھتا ہے، اس سے اچھا کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے۔ لاکھ دنیا کوشش کر لے کہ ان کے پاؤں میں جنبش آ جائے، لاکھ کوشش کر لے کہ یہ ہتھیاروں سے ڈر جائے، لاکھ کوشش کر لے کہ یہ ہمارے آئٹمی ہتھیار کو دیکھ کے ڈر جائے، لاکھ دنیا کوشش کر لے کہ ہم ان کے رہبر کو مار دیں گے، شاید ان کے اندر نا امیدی آ جائے، لیکن عزیزو نا امیدی نہیں آ سکتی، ان کے پاؤں میں جنبش آ نہیں سکتی۔ تمام ممالک اس کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کرتے نظر آ رہے ہیں، سر جھکاتے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ وہ شخص تھا جس نے کبھی سر کو نہیں جھکایا، جھکنے نہیں دیا، آخری دم تک کہا مر جاؤں گا لیکن سر کبھی جھکاؤں گا نہیں۔ کیسے جھکائے گا یہ سر؟ یہ انسان کیسے سر جھکاتا؟ کیوں سر جھکاتا؟ جس کا سر خدا کے سامنے جھک چکا ہو وہ کسی اور کے سامنے سر جھکاتا نہیں۔ ایک صلوات محمد جس کا سر خدا کے سامنے جھک گیا ہو وہ غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ لاکھ تم ظلم کر ڈالو، ہمیں ریزہ ریزہ کر دو، لیکن ہم جھکنے والے قوم نہیں ہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ دشمن کبھی نہیں چاہتا کہ یہ حکومت باقی رہے۔ ابھی تک ٹرائی ہو رہا ہے کہ رجیم چینج ہو جائے، حکومت چینج ہو جائے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دشمنی کیا ہے؟ دشمنی یہ ہے کہ دشمن چاہ رہا تھا کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ کبھی ہونے نہ پائے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کر یہ رہے تھے، مسلک تشیع تھا، آواز مسلک اہل سنت کے لیے اٹھ رہی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، خود شیعہ ہیں، آواز سنیوں کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ دشمن کا مقصد کیا تھا کہ ہمیں تو انہیں بانٹ کے ہی رکھنا ہے، جب تک بانٹے رہیں گے ہم حکومت پہ بنے رہیں گے، پاور میں بنے رہیں گے۔ دشمنی ہی اسی لیے تھی کیونکہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری جان ہے، یہ ہمارے بازو ہیں، تم ان کو ہم سے الگ کر نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہی وجہ ہے کچھ باہر کے بھی دشمن آئے، کچھ اندر کے بھی دشمن آئے، کچھ اندر کے بھی دشمن آئے، کچھ اہل سنت سے بھی آئے، کہا نہیں نہیں ان کی باتیں مت سنو، کچھ شیعہ سے بھی آئے، نہیں نہیں ان کے پاس مت جاؤ، ہمیں تو امام ہی کافی ہے، علماء کافی نہیں ہے۔ ایک صلوات محمد جو اس وحدت کو توڑنا چاہے سمجھ لینا یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ دشمن والا ہے، یہ دشمنوں کا بھیجا ہوا ایجنٹ ہے۔ اگر ہمیں الگ کرنا چاہے، مقصد کیا ہے انقلاب کا؟ مقصد ہے وحدت۔ آج خالی شیعہ نہیں رہتے ہیں ایران میں، آپ یہ تصور نہ کریے گا کہ وہاں صرف شیعہ رہتے ہیں، اہل سنت بڑی تعداد میں رہتے ہیں، زنجان میں رہتے ہیں، ہر طرف رہتے ہیں، ہر طرف بڑی بڑی مسجدیں آپ کو مل جائیں گی، چین سے رہتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں، رہبر کے ساتھ رہتے تھے، رہبر کو رہبر مانتے تھے۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا کہ ایک شہید کے گھر میں رہبر گئے، شہید کون ہے؟ مسلمان بھی نہیں ہے، عیسائی مذہب کا شہید۔ جب اس کے گھر میں گئے تو اس کی اماں جان بوڑھی بیٹھی ہوئی ہیں، اس شہید کی،
دیکھتی ہیں رہبر کو گریا کرنے لگتی ہیں. یہ اشک کہاں سے نکلا؟ یہ محبت ہے عزیزوں، یہ رہبر کی محبت ہے جو صرف ایک مسلک تک محدود نہیں ہے. عزیزوں، اس رہبر سے محبت شیعہ بھی کرتے ہیں، سنی بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، تمام ممالک والے کرتے ہیں، تمام وہ کرتے ہیں جو انسانیت کا جذبہ رکھتے ہیں. لفظوں کا بدل کر یوں کہا جائے، یہ رہبر صرف تشیع کے رہبر نہیں ہے بلکہ انسانیت کے رہبر ہے، انسانیت کے رہبر ہیں. تو اب سمجھ میں آیا یہ جو جنگ ہو رہی ہے کس کے درمیان ہو رہی ہے؟ انسانیت اور حیوانیت کے درمیان ہو رہی ہے، انسانیت اور حیوانیت کے درمیان ہو رہی ہے. ایک وہ ہے جو تمام مسلمانوں کو متحد کرنا چاہتا ہے، ایک وہ ہے تمام مسلمانوں کو جدا جدا کرنا چاہتا ہے، ایک وہ ہے جو مسلمانوں کو لڑوانا چاہتا ہے، ایک وہ ہے جو محبت بانٹنا چاہتا ہے، ایک وہ ہے جو اقصی پہ حکومت کرنا چاہتا ہے، ایک وہ ہے جو اقصی کو چھین کے مسلمانوں کو دینا چاہتا ہے، اقصی کو چھین کے مسلمانوں کو دینا چاہتا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ کوئی آگے بڑھ کر ان کی حمایت میں نہیں بولا، لیکن جب خمینی نے بولا تو کیا بولا کہ دیکھو اب جب آخری جمعہ آئے گا تو وہ جمعہ نہیں رہے گا، اس کا نام یوم قدس رہے گا. ایک صلوات محمد قدس کا دن، یہ جمعہ جو آخری الوداعی جمعہ ہوتا ہے، اس دن پوری دنیا میں قدس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، پردرشن ہوتا ہے. یہ کس نے رائج کیا؟ یہ اسی رہبر نے جو سب کا رہبر ہے. یہ نہ ہمارا ہے نہ آپ کا ہے، انسانیت کا رہبر. اور یہ ایسے بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ ایک رہبر وہ ہے جو بیٹھا ہے بچیوں کے ساتھ، کبھی بچیوں کے سروں کو چوم رہا ہے محبت سے. تمام بچیاں بیٹھی ہیں، اشک جاری ہے بچیوں کے کہ اپنے رہبر کو دیکھ رہے ہیں. اور جنگ کس سے ہے؟ اس ملعون سے ہے، یا یوں کہہ دیا جائے اس گروہ سے ہے جو بچیوں کی عزت نہیں کرتا. ہاں ان کا نام ایپسٹین فائلز میں ضرور آتا ہے. یعنی کیا؟ بچیوں کی عزت تو دور کی بات ہے، کبھی بچیوں پہ زیادتی کرتے نظر آتا ہے، کبھی بچیوں کا گوشت کھاتے نظر آتا ہے. تو یہ کس سے جنگ ہو رہی ہے؟ اب اگر کوئی گودی میڈیا خاموش رہ جائے تو سمجھ لینا یہ انسانیت کے دشمن ہے. اور جو نہ بولے، جس نے کل تک خوب بولا، رئیسی صاحب جب گئے تو 1 دن 2 دن کا شوق منا دیا گیا، اور ان کے جانے پر کچھ نہیں بولا جا رہا، زبان نہیں ہل رہی. کیوں؟ ان کا بھی تو نام آ گیا. تو اسی فائل کا ڈر ہے جو سب کچھ کرا رہا ہے، نچا رہا ہے. ایک یہودی نے سب کو ایسا ٹریپ کر لیا کہ سب سے کام نکلوائے جا رہا ہے. کون ہے جو اپنے ملک کو چھوڑ کر، اب آپ دیکھیے تمام لوگوں نے دشمن کے اڈے کو اپنے زمین پہ بنوا لیا، سوچا یہ ہماری حفاظت کرے گا، یہ ہماری حفاظت کرے گا دشمنوں کے ہوائی حملوں سے. اب دیکھیے کیا ہوا، توجہ چاہتا ہوں کیا ہوا. بھروسہ کیا تھا، پیسہ لگایا تھا، غلام بنے تھے. بڑی مشکل سے کوئی کسی کا غلام بنتا ہے. تلوے چاٹے تھے، بڑی مشکل سے تلوے چاٹے جاتے ہیں، بڑی مشکلوں سے ضمیر گروی کیا جاتا ہے. اما ضمیر گروی رکھ کے لوگوں نے اپنے گھروں میں اڈے دشمن کے بنوائے، لیکن جب ایران کی میزائلیں آ کے گرنے لگی تو جب میزائل گرنے لگی انہوں نے کہا ارے آپ نے ہمیں بچایا کیوں نہیں؟ جو ہم بچانے کے لیے میزائلیں ہمارے یہاں رکھی تھی آپ نے وہ سب اٹھا کے اسرائیل پہنچا دیا، اسرائیل کو بچانے لگے. آپ یہاں آئے تھے ہم کو بچانے، لیکن آپ لگ گئے ان کو بچانے کے لیے. اما اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہود اور نصارہ سے کبھی دوستی مت کرنا، یہ لوگ تمہارے کبھی ساتھ نہ دیں گے. پہلے تو وہ خود پیرامڈ کی طرح عمل کرتے ہیں کہ دیکھو سب سے پیورٹی پہ کون ہے، سب سے پیورٹی پہ
ہمیں یہود کی مدد کرنی ہے. مسلمان تمہیں تو کچھ جانتے بھی نہیں ہو, اور جب اس کو غلام بنا لیا ہو اس کے بارے میں کیوں سوچیں گے؟ اب عزیزوں, فلسطین کے مدعے پر اگر بولنا ایران بند کر دے, کون ہے جو ان کو حق دلائے گا؟ کوئی نظر نہیں آتا. کوئی کفن بھیج رہا ہے جب غازہ میں لوگ مر رہے ہیں, کوئی کھانا بھیج دے رہا ہے. کھانا کیوں بھیج رہا ہے؟ تاکہ تم بس زندہ رہو, آواز مت نکالو. کفن کیوں بھیج رہے ہیں؟ مر جاؤ تو کم از کم کفن مل جائے. اب عزیزوں, یہ جو درس ملا ہے ہمیں شہادت کا, کہ جب کوئی رہبر اس دنیا سے جاتا ہے تو قوم یتیم ہو جاتی ہے. شہادت کا جذبہ کہاں سے ملا ہے؟ اسی کربلا سے, حسین کے گھرانے سے. رمضان کے مہینے میں حملہ ہوا, اور رمضان کے مہینے میں ایک 86 برس کا بوڑھا روزے کی حالت میں تھا. تصور کریں آپ, روزے کی حالت میں اگر کسی پہ بم مارا جائے, رمضان کے مہینے میں, نام بھی علی ہے, اور جس کے فرزند ہیں ان کی بھی شہادت ہے اسی رمضان میں. لیکن بس فرق اتنا ہے, اپنے جد سے پہلے ان کی شہادت ہو گئی, ان کی تاریخ سے پہلے ان کی شہادت ہو گئی. ساتھ میں کون ہے؟ ساتھ میں بیٹی ہے, داماد ہے, نواسی ہے. نواسی کا چہرہ آپ دیکھ لیں, اتنی خوبصورت چہرے والی بچی, جس کو دیکھیں تو گریہ کرنے لگے. ملبے میں جب دبی ہوگی, جس نے ابھی تک صحیح سے زندگی کو نہیں دیکھا. حملے میں ایک اسکول پہ حملہ ہوا جہاں اب تک 160 بچیاں ختم ہو گئی ہیں. اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سامنے سب کو حیوان سمجھتے ہیں. عزیزوں, مولا کائنات کا جب وقت قریب آیا تھا تو اس رات اپنی بیٹی کے یہاں مہمان ہوئے تھے, جناب ام کلثوم. لا کر افطار میں دودھ رکھا, نمک رکھا, روٹی رکھا مولا کائنات کے سامنے. مولا کائنات نے کہا, بیٹی کیا میں کبھی ایک وقت میں 3 غذائیں کھاتا تھا؟ اس میں سے ایک ہٹا لو. بیٹی ہے, باپ کی محبت ہے, سوچا نمک ہٹا لے. کہا نہیں, نمک رہنے دو, یہ دودھ ہٹا لو. بڑی سادہ زندگی ہے مولا کائنات کی. اپنی بیٹی کیا مہمان, اور انہی کے ہم نام سید علی خامنائی. نام علی ہے, حسینی خاندان ہے, نسل حسینی ہے, نام علی ہے. ہاں بس فرق اتنا ہے, علی اپنے بیٹی کے گھر گئے ہیں شہادت والے دن, جہاں بیٹی باپ کے گھر آئی ہے. بیٹی اپنے باپ کے گھر آئی تھی ملنے کے لیے, جہاں ملونوں نے حملہ کیا. آپ تصور کریے کہ ایک بوڑھے جسم میں کتنی طاقت ہوتی ہے. ایک 86 برس کا بوڑھا, 87 برس کا, وہ بھی روزے کے عالم میں ہو, اور اس پہ 30 بم گرائے جائیں, اور ہر بم بنکر بسٹر بم ہو. ابھی بھی اگر تصور میں آ جاتے ہیں وہ مسکراہٹ, وہ آواز, وہ شفقت بھرا ہاتھ جو بچوں پہ پھیرا کرتے تھے. ایک جگہ فرما رہے تھے آغا خامنئی, شہادت اگر دیکھو گے تو دور سے ایک بری چیز نظر آتی ہے, تکلیف دہ چیز نظر آتی ہے, لیکن جب شہادت کے بعد کا منظر ہے اگر وہ دیکھو گے تو ایک نعمت جاویدان نظر آتی ہے.
लज्जत जावेदान नजर आती है। ये जुमला किसका है? आगाए खामनाई का जुमला है। और एक और मशहूर है जुमला उनका कि ये जो जिंदगी है एक बर्फ के मानिंद है, और जैसे बर्फ धीरे धीरे पिघलती रहती है, जिंदगी भी धीरे धीरे खत्म होती रहती है। अब हमें देखना यह है कि अगर कोई खरीदार मिल जाए तो हम किस दाम पे अपनी जिंदगी को फरोख्त करते हैं, खत्म करते हैं। आया हमने सौदा अच्छा किया या नहीं किया, कैसे खरीदार को हमने अपनी जिंदगी को सौंपा, बेचा। अजीजों, इसी जुमले में एक जुमला और कहा कि अगर खरीदार खुद खुदा बन जाए तो उस वक्त इंसान को चाहिए कि अपनी जिंदगी को निछावर कर दे। हाँ अजीजों, ये इश्क की वो मंजिल है कि जहां पे इंसान पहुंच जाता है तो खुदा से मिलने के लिए बेचैन हो जाता है। खुदा खुद अपने बंदे को बुला लेता है, आओ जामे शहादत नोश करो और हम तक पहुंच जाओ। हाँ अजीजों, ये जामे शहादत है, इसको नोश किया है। अजीजों, हमारे दरमियान से चले गए, यकीन नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा। अभी भी लोग बहुत से ऐसे हैं जो उम्मीद लगाए हैं कि शायद ये खबर झूठी हो। मैंने बहुत समझाया, ये झूठी खबर नहीं है, ये झूठी खबर नहीं है। चले गए हैं छोड़ के, कहा नहीं नहीं, बहुत से न्यूज चैनल पे आया ये फेक न्यूज है। मैंने कहा नहीं, सब झूठी है, क्योंकि ये खबर अगर झूठी होती तो लोग अपनी जिंदगी को दांव पे न लगाते। कोई हुकूमत अपने अवाम की जिंदगी को दांव पे नहीं लगाती है। सब निकल आए बाहर। कहां निकल आए बाहर? जहां मिसाइलें गिर रही हैं वहां निकल आए बाहर। किसके मोहब्बत में? अपने रहबर की मोहब्बत में। मोहब्बत देख रहे हैं ना। जब किसी ने पूछा ये बताओ तुम क्यों गिरिया कर रहे हो, अपने हिंदुस्तान में मीडिया कर्मी ने पूछा ये बताओ क्यों गिरिया कर रहे हो, तो उसने एक जुमला कहा, हम यतीम हो गए, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है जैसे मेरा बाबा चला गया। ये मेरे रूहानी बाप थे जो चले गए, ये हमारे रूहानी बाप थे जो चले गए। अजीजों, ये रूहानी बाप हैं, उम्मत के रूहानी बाप हैं जो चले गए। और जब रूहानी बाप चले जाते हैं ना तो रूह रोती है, दिल रोता है, तमाम नस्लें गिरिया करती हैं, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब हाय रहबर, हाय रहबर, चाहे किसी मसलक का हो, लेकिन अगर हक शनास है तो उसने गिरिया किया है इनके ऊपर। ये कैसा मर्द था कि जो नहीं झुका बातिल के सामने, लेकिन शहादत नोश कर लिया, चले गए इस दुनिया से। दुनिया ने देखा कि इनकी शहादत ने इनकी इज्जत को कम होने नहीं दिया। हाँ हाँ, इज्जत में और इजाफा हो गया, उम्मीद में और इजाफा हो गया, ईरान और कभी हो गया, दुश्मन मायूस हो गया। हाँ अजीजों, ये जुर्रत कहां से आई है? ये अली के दर से जुर्रत आई है। वो अली जो 19 रमजान की सुबह जब जा रहे हैं मस्जिद में तो अपने कातिल को देखा कि सो रहा है, औंधा पड़ा। कहा उठो, नमाज का वक्त है, मुझे मालूम है तुमने सीने में क्या छुपा के रखा है। अजीजों, आए नमाज में मशगूल हुए। अभी पहली रकत का पहला सजदा था, इब्ने मुलजिम ने वो वार किया, सर सजदे से नहीं उठा, आवाज दी, फुज तो वरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। हाँ अजीजों, अब समझ में आया, अब समझ में आया अली की कामयाबी क्या है। अजीजों, खैबर फतह करना अली की कामयाबी नहीं है, खैबर फतह करना अली की कामयाबी नहीं है, खंदक फतह करना अली की कामयाबी नहीं है। अली की कामयाबी क्या है? सर सजदे में कटा देना, ये अली की कामयाबी है। जब सर नहीं उठता, आवाज दी, आए हसन, आए हसन, आओ तुम नमाज पढ़ाओ, लोगों को नमाज अदा कराओ। जब नमाज अदा हो गई, बच्चे लेके जाने लगे। जब घर की तरफ जाने लगे तो लोगों को रोक दिया मौला ने। कहा देखो, लोगों से कह दो अब चले जाएं, घर करीब आ गया है, अब चले जाएं। किसी ने कहा मौला ये चाहने वाले हैं, आप पे गिरिया करने वाले हैं, आप क्यों इन्हें भेज रहे हैं? कहा नहीं, इन्हें कह दो चले जाएं, मेरी बच्चियां मुझे देखकर इस हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, वो चीखे मार के रोएंगी, उनकी आवाज इनके कान में चली जाएगी। मैं कहूंगा मौला, मौला
آج آپ کو اتنا خیال ہے کہ ان کے گریہ کی آواز نامحرم کے کانوں میں نہ پہنچے، ہائے یہی کوفہ ہوگا؟ ارے کربلا کے بعد کوفے کی گلیوں سے دیار بدیار اسی قافلے کو پھرایا جائے گا، آواز گونج رہی ہوگی، دیکھو یہ علی کی بیٹیاں ہیں، حسین کی بیٹیاں، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ایام ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمارے اس مختصر سی عبادت و قبول فرما۔ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جہاں پر بھی مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ایران، عراق، لبنان، سیریا، یمن، سودان، فلسطین، ہر جگہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا عيسى النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض توس، السلام عليك يا سلطان ربب العجم، السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا، روحي وجسمي لك الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان والمكان. السلام عليك يا إمام عيسى والجان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أعوانك وأنصارك، ورحمة الله وبركاته.